حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مکمل واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالے جانے کی کہانی زمانۂ قدیم میں ایک شہر تھا۔ اس شہر کا نام بابل تھا۔ بابل میں بت پرستی عام تھی۔ ہر طرف شرک کی تاریکی چھائی تھی۔ لوگ لکڑی اور پتھر کے بت بناتے، انہیں اپنا معبود سمجھ کر پوجتے۔ ان کے دل جہالت سے بھرے تھے۔ اللہ کی پہچان مٹ چکی تھی۔ اسی بابل میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کو بچے کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی فطرت پاکیزہ تھی۔ ان کے دل میں نور الہی تھی۔ بچپن سے ہی سوالات کرتے تھے، کیوں یہ بت ہمارے خدا ہے؟ کیوں یہ بولتے نہیں؟ کیوں یہ سنتے نہیں؟ ان بتوں میں کوئی طاقت نہیں۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہیں ہدایت ملی۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا کہ اللہ ایک ہے، لا شریک ہے، مگر قوم نے مخالفت شروع کر دی۔ سب سے پہلے والد نے انکار کیا۔ آزر نامی شخص ان کا والد تھا۔ آزر خود بت تراش تھا۔ وہ بت بناتا اور بیچتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کو سمجھایا، مگر آزر نے غصہ دکھا کے قوم کے سردار بھی برہم ہوئے۔ ان کا نظام خطرے میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے رہے، حق کی دعوت پر ثابت قدم رہے۔ ایک دن ایک تہوار آیا، سب لوگ شہر سے باہر گئے۔ ابراہیم نے موقع پایا، بت خانہ میں داخل ہو گئے، تمام بتوں کو توڑ ڈالا، صرف بڑے بت کو چھوڑا۔ کلاڑا اسی بڑے بت پر رکھ دیا تاکہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرے۔ جب لوگ واپس آئے، حیران ہوئے۔ بت ٹوٹے ہوئے دیکھ کر غصہ آیا۔ پوچھا، یہ کام کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے بتایا، ابراہیم تھا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا، ہے ابراہیم، یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے کہا، اس بڑے بت سے پوچھو، شاید بتائے کچھ۔ لوگ لاجواب ہو کر شرمندہ ہوئے، مگر ہٹ دھرمی نے انہیں اندھا کیا، حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ کہنے لگے، ہے ابراہیم کو سزا دو، سزا ایسی ہو کہ عبرت بنے۔ انہوں نے مشورہ کیا اور طے کیا، ابراہیم کو آگ میں جلائے۔ بہت بڑی آگ دھوکائی گئی۔ آگ کے لیے لکڑیاں جمع ہوئے۔ عورتیں بھی لکڑیاں لاتی تھی، کہتی تھی، یہ ہمارے معبودوں کا انتقام ہے۔ بابل کا میدان آگ سے بھر گیا۔ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی انسان قریب نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا ایک منجنیق تیار کی گئی۔ منجنیق ایک بڑی مشین تھی، اس سے حضرت ابراہیم کو پھینکا جاتا۔ ابراہیم کو زنجیروں میں جکڑا، پھر انہیں منجنیق پر باندھ دیا۔ اس وقت زمین و آسمان دیکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مکمل اللہ پر بھروسہ کیے۔ انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اللہ نے آگ کو حکم دیا، ہے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے اللہ کا حکم مانا، شعلے ٹھنڈک میں بدل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ پھول بن گئی، نہ کپڑے جلے نہ جسم۔ قوم یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ان کے خدا جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اللہ کی قدرت سب پر ظاہر ہوئی، مگر پھر بھی ضد میں آئے۔ بعض نے ایمان قبول کر لیا، اکثریت گمراہی میں ڈٹ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اللہ نے انہیں نئی سرزمین دی۔ یہ معجزہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صبر کے پہاڑ تھے۔ توحید کی خاطر سب کچھ قربان کیا، والدین، قوم، وطن سب چھوڑ دیا۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول کی، انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا دوست۔ سب سے قریب یہی وہ واقعہ ہے جس نے تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے علمبردار کے طور پر منوایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بے شک ابراہیم ایک امت تھے۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، ان کے دل میں ذرہ خوف نہ تھا۔ انہوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور پوچھا، کیا آپ مدد چاہتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، مجھے تم سے نہیں چاہیے مدد، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ جواب سن کر اللہ کو بے حد پسند آیا۔ اسی لمحے اللہ نے آگ سے فرمایا، ہے آگ، ٹھنڈک ہو جا اور سلامتی والی بن جا، اتنی ٹھنڈی کہ نہ جلے نہ کاٹے۔ آگ نے اللہ کے حکم پر فوراً اپنا مزاج بدل لیا۔ آگ کا درجہ حرارت کم ہوا، شعلے نرم، روشنی خوشبودار ہو گئی۔ لوگ عبرت
حیرت سے آنکھیں ملتے رہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا مگر حقیقت کے سامنے تھی، ان کے سامنے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان کھڑے تھے، ان کے چہرے پر سکون تھا، کپڑے صاف اور محتر تھے، جسم پر کوئی زخم نہ تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کا منظر تھا۔ آگ میں ایک باغ بن چکا تھا، خوشبو، پھول، سبزہ ہر طرف تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، فضا معطر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تسبیح کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے اللہ کی تعریف میں مشغول رہے۔ ہر لمحہ اللہ کی قربت ملی۔ آگ کے انگارے رحمت بن گئے۔ قوم کے بڑے سردار حیران تھے، انہوں نے اپنی شکست تسلیم نہ کی، ان کے دل مزید سخت ہو گئے۔ آزاد کر دو یا قتل نہ کرو، کچھ دانا لوگ کہنے لگے، لیکن اکثریت ظلم پر ڈٹی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکالا، انہوں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور نئی زندگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بابل کو چھوڑا، انہوں نے شام اور فلسطین کی طرف سفر کیا۔ ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، دونوں نے اللہ کی طرف بلایا، جہاں گئے توحید کا پیغام پہنچایا۔ راہ میں بے شمار آزمائشیں آئیں مگر ابراہیم علیہ السلام کبھی نہ گھبرائے، ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ اللہ نے ان کے ذریعے نسلوں کو ہدایت دی۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، ان کی اولاد سے انبیاء آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انہی کی نسل سے تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی، انہیں دنیا و آخرت میں عزت ملی، ان کا ذکر قرآن میں محفوظ ہوا۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو آزمایا، اس نے تمام آزمائشیں پوری کر دکھائی۔ اللہ نے فرمایا، میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ قوم نمرود کا انجام۔ بابل کا بادشاہ نمرود تھا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حق سنایا تو نمرود کو بھی للکارا گیا۔ نمرود نے ابراہیم کو بلایا اور پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے ایک قیدی مار دیا، کہا، دیکھو میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عقل مندی سے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے تو نکال کر دکھا۔ نمرود لاجواب ہو کر چپ ہو گیا۔ حق ہمیشہ باطل پر غائب آتا ہے، مگر نمرود غرور میں اندھا تھا۔ اللہ نے نمرود پر عذاب بھیجا، چھوٹے چھوٹے مچھروں بادلوں کی طرح آئے، انہوں نے نمرود کی فوج کو کھا لیا۔ نمرود خود ایک مچھر سے بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ کی عظیم نشانی تھی، مگر ضدی قوم عبرت نہ پکڑ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کا صبر، توحید پر ڈٹ جانا، آج بھی اہل ایمان کے لیے مثال ہے۔ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرے تو دنیا کی آگ بھی گلزار بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا کہ ایمان ہو تو کوئی خوف نہیں رہتا، اللہ ہر قدم پر مدد کرتا ہے۔ آگ کے دھوکنے اور قدرت کا منظر، جب آگ دھوکائی جا رہی تھی، آسمان پر دھواں چھا گیا تھا، لوگ دور دور سے جمع ہو گئے، ہر کوئی تماشا دیکھنے آیا تھا، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب لوگ، حتیٰ کہ بچے بھی سب ہی موجود تھے۔ سب کے دلوں میں شرارت تھی، کوئی رحم کا جذبہ نہیں تھا۔ سوچ رہے تھے جو اب ابراہیم علیہ السلام جلے گا۔ منجنیق تیار ہو چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا، ان کے ہاتھ اور پیر جکڑے گئے، مگر ان کا چہرہ مطمئن تھا، کسی گھبراہٹ کا نام و نشان نہیں۔ اللہ پر مکمل اعتماد جھلک رہا تھا، ان کی زبان پر توحید کا ورد تھا، اللہ دل کی محبت سے لبریز تھا۔ جب انہیں منجنیق سے پھینکا گیا، زمین و آسمان کانپ اٹھے، فرشتے اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ، ہمیں اجازت دے، ہم ابراہیم کے لیے مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا، اگر ابراہیم خود چاہے تو۔ ابراہیم نے صرف اللہ سے امید رکھی۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن۔ آگ اپنی دھوکتی فطرت بھول گئی، انگارے پھولوں میں تبدیل ہو گئے، گرمی خوشبو میں بدل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک باغ میں تھے،
پھولوں کی خوشبو ارد گرد پھیل گئی، فرشتے نغمے گانے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ منظر قیامت تک یاد رہے گا۔ جب ایمان کامل ہو جائے تو آگ بھی محبت بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی جلنے کا نشان نہ آیا، ان کے کپڑے تک محفوظ رہے، ان کا دل اللہ کی طرف مزید مائل ہوا۔ انہوں نے اللہ کی حمد کی، قوم کی جذبات اور ہٹ درمی قوم نے جب یہ معجزہ دیکھا تو چند لمحے ساکت ہو گئے۔ کچھ لوگ دل میں متاثر ہوئے مگر اکثریت ضد پر اڑ گئی۔ سردار چیخ کر بولے، ابراہیم جادوگر ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ حالانکہ دل گواہی دے رہا تھا، انکار، بغض اور حسد نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا، اپنی رسوائی چھپانے لگے، کہنے لگے نکال دو ابراہیم کو، ایسے شخص کے بابل میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ تنہا ہو کر نکالے گئے مگر اللہ کی محبت ان کے ساتھ تھی۔ عبرت کے نکات۔ اس وقت میں کئی سبق چھپے ہیں۔ اس واقعے میں پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا راستہ کھلا ہوتا ہے۔ واقعے کا دوسرا سبق، حق کے راستے میں صبر اور قربانی لازمی ہے۔ واقعے کا تیسرا سبق، باطل کا غرور ٹوٹتا ہے۔ واقعے کا چوتھا سبق یہ ہے، اللہ کی قدرت بے مثال ہے۔ حضرت ابراہیم کا یہ قصہ ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر دور میں یہ سبق یاد رکھے، آزمائشیں آئیں گے مگر صبر لازم ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے زمین و آسمان بدل دیتا ہے، آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ دعاؤں کا اثر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیات ہے۔ اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا آگ میں پڑھ رہے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ یہ کلمات آج بھی اتنا طاقتور ہے کہ ہر پریشانی میں یہ دعا پڑھے، یقین کرے اللہ مدد کرے گا، کیونکہ ابراہیم کا رب ہمارا رب ہے۔ اور ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آگ کتنی ٹھنڈی کر دی، اور ہم بھی اللہ کو پکارے تو ہمارے لیے بھی مشکلیں آسان ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے علم کو بلند رکھا، قوم کی سخت مخالفت جھیلی، والدین کی ناراضگی برداشت کی، اپنا وطن چھوڑا، آگ کی آزمائشوں کا سامنا کیا مگر کبھی اپنے مشن سے نہ ہٹے۔ اللہ نے انہیں ساری دنیا کا امام بنایا، اللہ نے انہیں جلیل القدر کا نام دیا، اللہ نے ان کو بہت عزت دی۔ یہ ان کی قربانی، صبر اور دعا ہے، اسی لیے آج ہر مسلمان ان کا نام عقیدت اور محبت سے لیتا ہے۔ نمازوں میں درود شریف اور درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عید قربانی کا بھی بنایا، دعاؤں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، حج کے مناسک میں ان کی یاد ہے، قربانی کی سنت انہی کی نشانی ہے، عید قربانی بھی انہی کی نشانی ہے، اسی لیے ہم ہر عید کو ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ہر دور کے لیے زندہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ہر مومن کے دل میں زندہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ پر ایمان ہو جائے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ہار جاتی ہیں، اور اللہ اپنے بندے کو ایسی عزت دیتا ہے جو قیامت تک چمکتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسی عزت دی۔ اللہم اجعلنا من اتباع ابراہیم الخلیل، اے اللہ ہمیں ابراہیم الخلیل کے پیروکار بنا دے، آمین ثم آمین۔